الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 18ویں پارے کا تیسرا رکوع سورہ مومنون کی آیت نمبر 33 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ پچھلے رکوع میں سیدنا نوح علیہ السلام کا مختصراً واقعہ ذکر ہوا۔ پھر اس رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے بعد ایک اور رسول بھیجا۔ اس سے مراد صالح علیہ السلام یہود علیہ السلام ہیں، قوم عاد یا قوم سمود۔ تو انہوں نے بھی آ کر وہی دعوت دی جو سیدنا نوح علیہ السلام نے دعوت دی تھی کہ ان اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو جواب میں اس قوم کے جو کافر سردار تھے، جنہوں نے کفر بھی کیا اور قیامت کا انکار کیا، دنیا میں وہ چونکہ مالدار تھے تو اس لیے انہوں نے جواباً یہ کہا کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ جو نبی ہے یہ تمہارے جیسا بشر ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کو کہا تھا تو انہوں نے بھی ایسے ہی کہا، یأکل مما تأکلون منہ، جیسے تم کھاتے ہو ایسے یہ بھی کھاتے ہیں، جیسے تم پیتے ہو ایسے یہ بھی پیتے ہیں۔ تو فرق کیا ہے؟ کہنے لگے کہ اگر تم نے اس انسان کی بات مانی جو تمہارے جیسا ہے تو تم نقصان اٹھاؤ گے، یہ کافر سردار کہہ رہے۔ پھر کہنے لگے کیا یہ نبی تم سے یوں وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیاں بھی تمہاری ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیا تمہیں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا؟ یعنی قبروں سے زندہ کر کے نکالا جائے گا؟ ہیہات لما توعدون، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جو یہ وعدہ کر رہے ہیں؟ پھر کہنے لگے کہ اصل زندگی بس یہ دنیا کی زندگی ہے، بس یہ ہم نے جی لی، اس پہ موت آ گئی، اس کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ پھر کہنے لگے کہ یہ جو نبی ہے نا، یہ ایک ایسا مرد ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کا نام لے کر باتیں کر رہا ہے تو اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے، اور ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہ ساری ان کی گفتگو جو ہوئی، اس کے بعد تنگ آ کر اس نبی نے اللہ سے دعا مانگی، جیسے نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب میری مدد کر، انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، یہ مجھے نبی نہیں مانتے، لہذا میری مدد کر۔ تو اللہ نے فرمایا عما قلیل لیصبحن نادمین، بس تھوڑے دنوں کے بعد ہی دیکھنا عذاب آئے گا اور یہ صبح کو پچھتانے والے ہوں گے۔ اب جب سب مر جائیں گے تو کیسے پچھتائیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن تو پھر افسوس کریں گے نا کہ ہائے ہم نے نبی کی بات نہیں مانی تھی، اس لیے ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا تھوڑے دن ٹھہر جاؤ، بس عذاب آنے والا ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، پھر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا، اس نے ایک چیخ ماری تو یہ سب کے سب مر گئے، اور ایسے جیسے کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا ہے تو اس طرح یوں پڑے ہوئے تھے۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ایسے ظالموں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ بعد کا معنی رحمت سے دوری، اور لعنت کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو گیا ہے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا،
پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتوں کو پیدا کیا، بہت ساری جماعتیں آتی رہی، امتیں آتی رہی، قومیں آتی رہی۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، ہر امت کے لیے ہم نے عذاب کا ایک وقت مقرر کیا تھا، اس وقت مقررہ سے نہ پہلے عذاب آیا نہ بعد میں آیا۔ یہ اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے، اس وقت پہ اللہ کا عذاب آتا۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم مسلسل رسول بھیجتے رہے، مسلسل رسول آ رہے ہیں، یہاں تک کہ ہزاروں نبی ایک وقت میں، ہزاروں نبی، ہر گلی کا الگ الگ نبی۔ یہ جو بنی اسرائیل میں انبیاء آئے ہزاروں کی تعداد میں، ویسے ہی تھا، ہر وقت میں ہزاروں نبی موجود ہوتے۔ کلما جاء امۃ رسولها کذبوہ، جب بھی کسی بھی قوم کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے جھٹلا دیا، یعنی قوم نے کسی نبی کو بھی نہیں مانا، بہت کم لوگ جو ایمان لاتے تھے، باقیوں نے جھٹلا دیا۔ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا، پھر ہم بھی چلاتے گئے، یعنی ان کے ایک کے پیچھے دوسرا، دوسرے کے پیچھے تیسرا، پھر یہاں تک کہ ہم نے بھی عذاب کے ذریعے سے ان کو ایسے ہلاک کیا کہ اب یہ قصے کہانیاں رہ گئے۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، جو بھی ایمان نہیں لاتا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اللہ کی رحمت کا مستحق ہونے کے لیے جو پہلا ذریعہ ہے یا پہلا سبب ہے وہ ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ ایمان ہوگا تو اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا، ایمان نہیں ہوگا تو اللہ کی رحمت کا مستحق بالکل بھی نہیں۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، یوں انبیاء کا سلسلہ چلتے چلتے پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا۔ بِآیاتنا، اپنی نشانیاں بھی ہم نے دیں، وسلطان مبین، اور واضح دلائل بھی ہم نے دیے۔ وہ جو عصا تھا وہ معجزہ تھا، دلیل تھی، اور وہ جو ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالتے تھے یہ معجزہ تھا، یہ بھی دلیل تھی۔ بھیجا ان کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، تو انہوں نے بڑا تکبر کیا، نبی کے مقابلے پر تکبر کرنے لگے، اور یہ قوم بڑی نافرمان قسم کی تھی، زور چڑھی ہوئی، یعنی کسی کو کچھ نہ سمجھنے والے۔ تو انہوں نے بھی وہی باتیں کہیں جو پہلے لوگوں نے اپنے نبیوں کے بارے میں کہی تھی کہ انؤمن لبشرین مثلنا، کہ ہم ایسے دو انسانوں پر ایمان لائیں جو ہمارے جیسے ہیں۔ ہر زمانے کے کافر یہی کہتے تھے، یہ نبی ہمارے جیسا ہے، ہم اسے کلمہ کیوں پڑھیں، ہمارے جیسا بشر ہے۔ لیکن اتنی بات تو تھی کہ مانتے تھے کہ بشر ہے، رسول نہیں مانتے تھے۔ آج بعض لوگ رسول مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے، جبکہ ہم 15ویں پارے میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ ہر رسول اللہ نے جو بھی بھیجا اس کے اندر دو صفات تھی، کہ وہ بشر بھی تھا اور رسول بھی تھا۔ هل كنت الا بشر رسولا، کہ میں بشر اور رسول بن کے آیا ہوں۔ اب ان دونوں میں سے ایک چیز کا بھی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ بشر نہیں مانتا، رسول مانتا ہے، تب بھی کافر۔ رسول مانتا ہے، بشر نہیں مانتا، تب بھی کافر۔ دونوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے بشر اور رسول بنا کے بھیجا۔ اب یہ کافر بشر مانتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے، اور کچھ لوگ جہالت کی وجہ سے رسول مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں، دونوں چیزیں ماننی ہیں، بشر بھی اور رسول بھی۔ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اور ان دونوں کی جو قوم ہے یعنی بنی اسرائیل، وہ تو ہمارے غلام ہیں، ہمارے بندے، ہمارے تابعدار ہیں۔ یہ فرعون اور اس کے سرداروں نے کہا۔ فَكَذَّبُوهُمَا، ان دونوں کو جھٹلا دیا انہوں نے، یعنی نہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا، نہ ہارون علیہ السلام کو مانا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ہلاک ہوئے، اللہ کی پکڑ آئی، غرق ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی تاکہ وہ ان کی رہنمائی کرے۔ لوگوں نے کتاب ہی ماننے سے انکار کر دیا تھا، ہم نہیں مانتے اس کو، اللہ کی کتاب ہے۔ پھر وہ 70 آدمیوں کا انتخاب ہوا، وہ کوہ طور پہ گئے، غیب سے آواز آئی
کہ میں اللہ بول رہا ہوں، یہ میری کتاب ہے، اس کو لے لو۔ وہ پھر کہنے لگے آواز آ رہی ہے، اللہ نظر نہیں آتا، سامنے آ کے بات کرے۔ جب یہ گستاخی کی تو اللہ نے موت طاری کر دی۔ اب جب وہ 70 کے 70 مر گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر وہ 70 کے 70 دوبارہ زندہ ہو گئے۔ ثم بعثنا من بعد موتکم، تمہیں موت دینے کے بعد ہم نے دوبارہ اٹھا دیا۔ اب جو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مر جائے تو قیامت تک روح واپس نہیں آتی، تو وہ اس آیت سے کیا جواب دیں گے؟ مرنے کے بعد اللہ خود کہہ رہے ہیں نا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا ہے، تو یہ 70 دوبارہ کیسے زندہ ہو گئے؟ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، پھر اس کے بعد ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو حضرت مریم کے بیٹے ہیں، ان کو اور ان کی والدہ کو آیتاً، نشانی بنا دیا۔ یعنی دیکھو یہ ماں ہے، بغیر شوہر کے ہم نے بیٹا دے دیا، یہ بیٹا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا، تو دونوں نشانی بن گئے۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اور ہم نے ان دونوں کو پھر ٹھکانہ دیا ایک پہاڑی پر، ٹیلا، چھوٹی سی پہاڑی ہوتی ہے، بڑی اونچی پہاڑی نہیں، زمین سے تھوڑی سی اونچی جیسے ٹیلا ہوتا ہے، اس پہاڑی پر ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا۔ حضرت مریم جو تھیں وہ آخری وقت میں جب بچہ ہونے والا تھا تو گھبرا کے گھر سے باہر چلی گئی، تو ایک پہاڑی جو تھی اس پر جا کے بیٹھی، وہاں کھجور کا ایک درخت تھا جو خشک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس درخت کو ہلاؤ، جب وہ ہلایا تو تازہ کھجوریں گری، اور وہیں اللہ نے ایک چشمہ جاری کر دیا، فرمایا کھجوریں کھاؤ اور یہ پانی پیو۔ تو وہاں وہ ٹھہری ہیں حضرت مریم بھی اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، اس کا ذکر ہے۔ اور ربوہ کا معنی ہے ٹیلا، چھوٹی پہاڑی۔ اب اس سے لوگوں نے، قادیانیوں نے دھوکہ دینا شروع کر دیا۔ دیکھو جی ہمارے ربوے کا ذکر قرآن میں ہے، کہاں ہے جی؟ یہ آیت پڑھ کے کہتے دیکھو جی، دیکھو کہ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، کہ ہم نے دونوں کو ٹھکانہ دیا ربوہ میں۔ تو حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ حضرت مریم یہ ربوہ میں ہیں۔ دیکھو ربوے کا ذکر آ گیا قرآن میں۔ اب عام آدمی بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ واقعی ربوے کا نام تو ہے، اب معنی نہیں بتاتے اس کا معنی کیا ہے۔ اس لیے پھر ہمارے علماء نے خاص طور پر اپنی ذات میں انجمن، فرد واحد جس نے ایک بڑی بڑی جماعت سے بھی زیادہ کام کیا، استاد محترم مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ، پنجاب اسمبلی میں بہت کیس لڑا، ہر دور میں قرارداد پیش کرتے کہ ربوہ کا نام تبدیل کرو، اس کا نام تبدیل کرو۔ بالآخر 17-18 سال کی محنت کے بعد کامیاب ہوئے اور پھر اس کا نام چناب نگر رکھوایا گیا۔ اب لوگ کہہ دیتے ہیں نام کے بدلنے سے کیا ہوتا ہے، اور بھئی نام کے بدلنے سے لوگوں کا ایمان بچے گا۔ اب وہ جو دھوکہ دیتے تھے کہ دیکھو ربوے کا ذکر قرآن میں ہے، اب وہ دھوکہ نہیں دے سکیں گے، وہ کہیں گے بھی اس کا نام تو چناب نگر ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ ربوہ نام بھی انہوں نے خود رکھا تھا جب پاکستان بنا، اور سکھوں کے ڈر سے یہ غلام محمد قادیانی اپنے پیروکاروں سمیت بھاگ کے یہاں آیا، تو اس وقت اس کا نام ربوہ نہیں تھا، اس کا نام ربوہ نہیں تھا، یہ ٹھگوں کا پنڈ اس کا نام تھا، ٹھگی پنڈ یا ٹھگوں کا پنڈ یہ نام تھا اس کا۔ یہ تو انہوں نے آ کے پھر اس کا نام جو ہے پہلے گورنمنٹ سے لیز پر یہ جگہ لی 99 سال کے لیے، پھر اس کا نام انہوں نے ربوہ رکھا دھوکہ دینے کے لیے۔ پھر ہمارے اکابر نے بھی محنت کر کے اس دھوکے کو ختم کر دیا، اب اس کا نام چناب نگر ہے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، ہم نے ان دونوں کو ٹھکانہ دیا اس پہاڑی پر، ذات قرار، یہ ٹھہرنے کی جگہ تھی، ومعین، اور چشمہ بھی ہم نے جاری کر دیا۔ یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ رزق کھاؤ۔ اللہ رسولوں کو بھی حکم دے رہے ہیں پاکیزہ رزق کھاؤ، اور عام لوگوں کو بھی حکم یہی ہے کہ پاکیزہ یعنی حلال بھی ہو اور اچھا بھی ہو وہ رزق کھاؤ۔
اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو۔ حکم یہ ہے کہ حلال کا کھاؤ، نیک عمل کرو۔ علماء نے لکھا کہ جو ترتیب ہے کہ پہلے حلال کا کھانا ہو پھر نیک اعمال ہو، تو اس ترتیب سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جب رزق حلال ہوگا تو نیک عمل کی توفیق ملے گی، جب رزق حرام ہوگا تو پھر نیک اعمال کی توفیق نہیں ملے گی۔ اس لیے پہلے اپنے رزق کو پاک کیجئے، جب رزق پاک ہوگا تو اللہ نیک اعمال کی توفیق دیں گے۔ انی بما تعملون علیم، بے شک میں تمہارے اعمال کا علم رکھتا ہوں۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور یہ جو انبیاء تھے نا جن کا ذکر گزر رہا ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر آیا، پھر قوم سمود کا یعنی صالح علیہ السلام کا، یہود علیہ السلام کا، اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا۔ یہ جتنے انبیاء کا ذکر آ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں سارے انبیاء ایک جماعت تھے، یعنی سب ایک جماعت، مطلب سب کے عقیدے ایک تھے۔ 1.25 لاکھ نبی، سب کے عقیدے ایک ہی، 3 بنیادی عقیدے، توحید، ہر ایک کا دعویٰ یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، رسالت کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری بات مانو، اور تیسرا عقیدہ آخرت کا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ تو یہ ساری ایک امت تھی۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِ، پس مجھ سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پھر انہوں نے اپنے کاموں میں پھوٹ ڈال دی، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ دین ایک تھا، امت ایک تھی، لیکن اس میں ٹکڑے کر دیے، فرقہ بندی کر دی۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر جماعت اپنے نظریات پر، اپنے عقائد پر، اپنے اعمال پر خوش ہے کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ٹھیک ہے۔ بس ہر بندہ اپنے مذہب پہ خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ فَذَرْهُمْ، اللہ نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑو، جس نشے میں یہ پڑے ہوئے ہیں، جس بے ہوشی میں یہ پڑے ہوئے ہیں، یعنی اپنے مرضی کے رسم و رواج پہ جو چل رہے ہیں، ان کو اسی میں رہنے دو، حتیٰ حین، یہاں تک کہ جب وقت آئے گا تو پھر سب کو پتہ چل جائے گا۔ حتیٰ حین سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے مراد قیامت بھی ہو سکتی ہے، کہ موت کے وقت انہیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم غلط راستے پہ تھے، اور اگر اس وقت بھی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر قیامت کے دن تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ 1.25 لاکھ انبیاء کھڑے ہیں، یہ ان کے ماننے والے ہیں، یہ سارے جنتی ہیں، اور ہم نے مانا نہیں تھا، ہم اپنے رسم و رواج پہ خوش تھے، تو ہم ناکام ہو کے جہنم میں جا رہے ہیں، پتہ سب کو چل جائے گا۔ تو اس لیے یہاں جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء سب ایک جماعت تھے، اس لیے نبیوں میں تفریق نہیں کرنی۔ چھٹے بارے میں ہم پڑھ چکے کہ فلاں نبی کو مانیں گے، فلاں کو نہیں مانیں گے، ایسا نہیں کرنا، ایسا کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ ایک نبی کا بھی انکار کر دے تو انسان کافر ہو جاتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، آخری نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم بھی نہیں کہہ سکتے بھائی تمہارے نبی جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام، ہم نہیں مانتے ان کو۔ خدا نہ خواستہ جس نے کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتا تو وہ کافر ہو جائے گا، بے شک وہ کلمہ پڑھتا ہے، لیکن کلمے میں ضروری ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں پر ایمان لائے کہ سب اللہ کے نبی تھے، ساری آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں، بس اتنا ایمان رکھنا یہ ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کسی کا بھی کوئی انکار کر دے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔